رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام لائق ست کریم سامعین محترم بزرگان ملت برادران عزیز اور میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا سعد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میری انتہائی واجب الاحترام معززہ مکرمہ مسلمان بہنیں اور آج کے اس پروگرام کا باعث ہمارے ادارہ جامعہ مدنیہ للبنات میں تعلیم حاصل کرنے والی بہت ہی عزیزہ طالبات، قرآن مجید کے فضائل، احادیث مبارکہ کے فضائل انشاءاللہ الرحمن دیگر علماء کرام سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور مزید بھی سنیں گے، تو میں اپنا ہی کچا پکا سبق، اپنی ہی دکان کا سودا، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب جالندری کے والد تھے مولانا محمد علی جالندری، علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ تو ایک صاحب ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ 27ویں شب کو ہماری مسجد میں نماز تراویح میں تکمیل قرآن کریم کی تقریب ہے، آپ نے بیان کرنا ہے، اور ختم قرآن کریم پر آپ نے بیان کرنا ہے۔ حضرت فرمانے لگے مجھے اس پر بیان نہیں آتا، مجھے ختم قرآن پر بیان نہیں آتا۔ اس نے کہا نہیں جی، میں نے کسی اور کو بلانا ہی نہیں ہے، آپ آئیں گے اس تکمیل قرآن کریم پر، تراویح پر، روزے پر آپ بیان کریں گے۔
حضرت نے کہا بھائی سیدھی سیدھی سی بات ہے، مجھے اس پر بیان کوئی نہیں آتا، میں نے نہیں آنا تمہارے ختم قرآن پر۔ اس نے کہا جی آپ نے ہی آنا ہے، آپ نے ہی تقریر کرنی ہے اور اسی پر تقریر کرنی ہے۔ کچھ محبت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو پیر سے بھی آگے ہوتے ہیں، اصل تو پیر وہی ہوتے ہیں جو چلاتے ہیں اس کو۔ تو حضرت نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت پہنچ گئے، خطبہ پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر اللہ نے روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے روزے فرض کیے۔ اب آپ اندازہ کریں روزے فرض ہیں اور مرزا غلام قادیانی نے زندگی میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اور اب آپ کو پتہ نہیں ہے مرزا غلام قادیانی ہے کون۔ پہلے 1.5 گھنٹہ اس پر تقریر کی کہ یہ ہے مرزا غلام قادیانی، اس کے بعد کہا کہ اللہ پاک نے روزے فرض کیے ہیں، روزے رکھا کرو، چلو دعا کرو۔ سمجھ آئی نا جی؟ تو ہمیں ایک ٹوٹا پھوٹا بزرگوں نے سبق یاد کروایا ہے، تو وہ اپنی بخشش کو سامنے رکھ کر پیش کر دیتے ہیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کوئی ایک مسلمان ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو لے لے اور وہ ختم نبوت کا کوئی کام کر لے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، بس۔ نہ ہم کوئی واعظ ہیں، نہ کوئی لچھے دار خطیب ہیں، نہ کوئی ترنم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے بزرگوں سے 2-4 باتیں جو سنی ہیں اس کو ذرا آج کل کے ماحول کے مطابق ذرا سرخی پاؤڈر لگا کے پیش کر دیتے ہیں، بس۔ ٹھیک ہے جی؟ تو تکمیل بخاری شریف، بخاری شریف شروع ہوئی ختم ہو گئی، نماز شروع ہوئی ختم ہو گئی، کھانا شروع ہوا ختم ہو گیا، نبوت اور رسالت شروع ہوئی ختم ہو گئی، نبوت اور رسالت شروع ہوئی ختم ہو گئی۔ قاری صاحب نے بڑی شاندار کہا اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم۔ تو دنیا میں ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے، ہر کام آپ دیکھ لیں، دنیا میں جس چیز پر آپ غور کریں گے آپ کو اس کی ابتدا بھی نظر آئے گی اور اس کی انتہا بھی نظر آئے گی۔ یہی کام سلسلہ نبوت اور رسالت میں بھی ہے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت کی ابتدا جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور سلسلہ نبوت اور رسالت کی انتہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مسجد میں تشریف فرما بھائی اور باہر جو جگہ بہنوں کے لیے بنائی گئی ہے وہاں تشریف فرما بہنیں۔ یہ بھی بہت اچھا ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان فاصلہ بہت ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ باتیں کر رہی ہیں چپ بیٹھی ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر جہاں قریب قریب پروگرام ہوتا ہے تو الحمدللہ دعا تک کوئی بہن خاموش نہیں ہوتی۔ تو امید ہے کہ بہنیں ماشاءاللہ بات خاموشی سے سن رہی ہوں گی، بھائی بھی غور سے سنیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں۔ باتیں عام فہم سادہ سی ہوں گی لیکن ہوں گی بڑی قیمتی اور فکر انگیز۔ قادیانیت کے فتنے کے مقابلے میں جس قدر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بیدار اور حس والا ہونا چاہیے اس کی اس معاشرے میں شدید ترین ضرورت ہے۔ بہت سارے مسلمان بھائی باوجود ظاہری طور پر دیندار نظر آنے کے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ اوے کاکے چپ کر کے پانی پلا۔
پانی گھٹ پلا رہے، کھپ بہت ہی پا رہے ہیں۔ بہت سارے ظاہری طور پر نظر آنے والے بھائی اور بہنیں، لیکن عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ کوئی بھی باطل نظریے سے تعلق رکھنے والا مرد یا عورت جیسے جیسے ان کے قریب ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ ان کے اثر کو قبول کرتے جاتے ہیں۔ تو میری پہلی درخواست بھائیوں اور بہنوں سے یہ ہے کہ یہ متاثر نہ ہو، مؤثر ہو۔ ہم کسی کو دیکھ کے متاثر نہ ہو، ہم خود اپنے اندر ایسی ول پاور پیدا کریں کہ ہم خود کسی کے اوپر اثر انداز ہوں۔ کوئی ہمارے اوپر اپنا اثر کیوں چھوڑے، وہ بھی غلط۔ چلو میں اور آپ مولانا سعد اللہ صاحب کا اثر قبول کریں، ان کی نیکی کا اثر قبول کریں، راستے میں چلتے ہوئے کسی بے دین آدمی کا اثر لے لیں، اپنے جاوید احمد غامدی جیسے بے وقوف کی باتیں سن کے اس کا اثر لے لیں، وہ گہری اردو بولیں، 4 لفظ انگریزی کے بولیں، تو ہم کہتے ہیں دین ہے ہی یہی۔ مولانا سعد اللہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، قاضی احسان تو ایسے ہی گپے مارتا ہے، 2 لطیفے سناتا چلا جاتا ہے۔ دین کے اعتبار سے اپنے اندر ایسا دین، ایمان، عقیدہ، نظریہ پیدا کرو کہ بجائے کسی غلط آدمی کے، غلط عورت کے تاثر کے لینے کے، اپنا صحیح تاثر اس کے اوپر قائم کریں۔ میری بہنیں خاص طور پہ فاضلات جو عالمات بن چکی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ انہوں نے علوم عالیہ سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، یہ بہنیں اپنے اس ادارے سے یہ سبق لے کر جائیں کہ ان بچیوں نے راستے چلتے ہوئے کسی بھی خاتون کے ظاہری برقعے کو دیکھ کر اس کی ظاہری اردو اور انگریزی سے متاثر ہو کر، اس کے زبردست انداز کے بیان سے متاثر ہو کر اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے میں لچک پیدا نہیں کرنی۔ آپ کا میرا ایمان، عقیدہ، نظریہ اتنا مضبوط ہو، کوئی سونا ہمارے سامنے غلط انداز میں پیش کر دے، جائے کہ وہ پیتل پر سونے کی کوڈنگ کر کے سونا بنا کے ہمارے سامنے رکھے، ہم اسے قبول کر لیں۔ وہ اپنے انداز میں جیسا کیسا بھی سامان ہمیں دینے کی کوشش کریں، تو ہم میں سے کا کوئی ایک بھائی بھی، کوئی ایک بہن بھی، کوئی ایک بچہ یا بچی اس کے اثر کو، غلط اثر کو قبول نہ کرے، بلکہ میں آپ اپنے دین، ایمان، عقیدے، نظریے میں اتنے خود کفیل ہوں کہ ہم اس کے غلط تاثر کو زائل کرنے کے قابل ہوں۔ اس کا غلط اثر لینا نہیں، اس کے غلط اثر کو زائل کرنے کے لیے میں اور آپ تیار ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ راستہ چلتا ہوا نعوذ باللہ من ذالک انکار حدیث کی کوئی بات کرے، میرا آپ کا ایمان ڈاوا ڈول ہونے لگ جائے، میرے آپ کے ایمان کی کشتی ہچکولے کھانے لگ جائے۔ وہ نعوذ باللہ من ذالک راستے میں چلتا چلتا جاوید احمد غامدی کے نظریات رکھے، میرے آپ کے ایمان کی کشتی ڈاوا ڈول ہونے لگ جائے۔ وہ آپ کو راستے میں، مجھے راستے میں کوئی بہن قادیانی مسلمان بہن کسی قادیانی عورت سے ملے، کوئی قادیانی عورت کپڑے پہن کے، برقع پہن کے، نقاب کر کے، بغل میں ہاتھ میں قرآن کریم پکڑ کے نماز کے ٹائم میں ہمارے گھر میں آ جائے، اور ہماری مسلمان بہن اس قادیانی عورت کو بھی دیکھے اور اپنے آپ کو بھی دیکھے۔ میں اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتی، یہ میرے گھر میں آ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ میں اپنے گھر میں قرآن کریم نہیں کھولتی، یہ میرے گھر میں آ کے قرآن کریم پڑھ رہی ہے۔ دیکھیے یہ شکارن ہے، شکارن، یہ شکاری ہے، مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ اس نے راستے چلتے چلتے باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ ایسے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے علماء کرام کو۔ غور سے سنو، دیکھو میں کہتے شاندار صاف صاف لفظ بول رہا ہوں، پتہ نہیں ہمارے علماء کرام کو کیا ہو گیا ہے، ایک بات قرآن کریم میں ہے ہی نہیں، علماء ایسے ہی بیان کری جا رہے ہیں۔
یہ دیکھو میرے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے قرآن پاک، اس میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ دیکھو ترجمہ ہے، اس میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ دیکھ لو، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے قرآن کریم، دیکھ لو یہاں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، دیکھ لو یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہی نہیں تو آئیں گے کہاں سے؟ جب گئے ہی نہیں تو آئیں گے ہی نہیں، جب آئیں گے ہی نہیں تو لازمی سی بات ہے وہ فوت ہو گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے ہی نہیں۔ اب ہماری مسلمان بہن نے نہ تو مدرسۃ البنات میں پڑھا، نہ اس نے مدرسے کے اندر ہونے والی تقریبات میں حصہ لیا، اور نہ ہی آپ ماشاءاللہ مسلمان بھائیوں نے کوئی بات سنی، اور اگر سنی تو گھر جا کے نہیں سنائی۔ راستے چلتے ہوئے کوئی پراپرٹی کی بات کان میں پڑے تو اہلیہ سے مشورے شروع، راستے چلتے ہوئے کوئی دنیا کی بات کام میں پڑ جائے تو سونا اس وقت تک نہیں جب تک اہلیہ محترمہ کو سنا نہیں دینی۔ جمعے کا بیان سننا نہیں، سن لے تو گھر جا کے سنانا نہیں، درس میں بیٹھنا نہیں، بیٹھ جائے تو دھیان نہیں کرنا۔ یہ میں لفظی گفتگو نہیں کر رہا، میں حالات اور واقعات کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو جگا رہا ہوں۔ قادیانی عورت ہماری مسلمان بہن سے ملتی ہے، تعلقات قائم کرتی ہے، اس کے دل میں ایسے اتر جاتی ہے کہ ہماری مسلمان بہن اپنی مسلمان عالمہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں رہتی، وہ ایسے اس کے ایمان پر شبخون مارتی ہے، اس کے ایمان میں شک پیدا کر دیتی ہے، اس کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات الدین، کہ اگر کوئی شخص یہی نہیں جانتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لأنہ من الضروریات الدین، اس لیے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے، اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حق ہی نہیں ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی جھوٹے مدعی نبوت سے متعلق اس کے دعوی نبوت کی دلیل پوچھی، توجہ سے غور سنو، جملہ سنو، امام صاحب فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوی نبوت کی دلیل پوچھی اس بنا پر کہ اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے یا نہیں ہے، یہ جو دعوی نبوت کر رہا ہے حضور کے بعد، ہو سکتا ہے اس کی دلیل وزنی ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو۔ جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے متعلق اس کے دل و دماغ میں شک پیدا ہوا، امام صاحب فرماتے ہیں یہ جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوی نبوت کی دلیل پوچھنے والا خود مرتد ہو گیا، خود دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اسلام کا اتنا پکا سچا سچا کھرا عقیدہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اتنا قیمتی عقیدہ ہے، اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں شک پیدا ہو گیا۔ قرآن کریم نے واضح ترین الفاظ میں کہا وما قتلوہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ یہودیوں نے کہا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، یہودیوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول ہے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے واضح ترین الفاظ میں یہودیوں کے اس غلط بات کو نقل کر کے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، کوئی کسی نے قتل نہیں کیا عیسیٰ ابن مریم کو۔ یہودیوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کرنے کے بعد سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا صَلَبُوهُ، قطعاً غلط ہے، عیسیٰ ابن مریم قتل بھی نہیں ہوئے، انہیں سولی بھی نہیں چڑھایا گیا، بالکل غلط بات ہے۔ اب ایک قادیانی مرزائی، ایک غامدی، وہ ایک مسلمان کے سامنے یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی حیات کی بات ہی نہیں، کوئی نزول کی بات ہی نہیں، یہ ایسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اب اس نے اس انداز میں یہ باتیں کہی، مسلمان نے الیاذ باللہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کو سوچنا گوارا کر لیا تو یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا
قرآن کا انکار کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما قتلوہ، کوئی قتل نہیں ہوئے، وما صلبوہ، کوئی سولی نہیں دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کم و بیش 100 سے زائد احادیث متواترہ صحیحہ ہیں. قرآن کریم کی 13 سورتوں میں تفصیل کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، اجمالاً تفصیلاً سیدنا عیسیٰ، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر موجود. یہ فتنہ آیا، اس فتنے نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا. اس فتنہ گر نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو اس انداز میں پیش کیا. مسلمان کو کھرے مال کا پتہ نہیں، 1 نمبر مال کی پہچان نہیں. کسی دجال کذاب نے 2 نمبر کھوٹے مال کے اوپر کھرے مال کا 1 نمبر مال کا لیبل لگا کر اسے تھما دیا. اس نے قبول کر لیا. اگر میں نے آپ نے 1 نمبر مال کو پہچانا ہوتا، کھرے مال کی مجھے آپ کو پہچان ہوتی، تو کسی قیمت پر 2 نمبر مال کو 1 نمبر مال سمجھ کے قبول نہ کرتے، کھوٹے مال کو کھرا مال سمجھ کے قبول نہ کرتے. میں اس سے بھی زیادہ آسان ترین مثال سمجھاتا ہوں، آپ کو آسان ترین مثال دیتا ہوں. اپنے ایمان عقیدے نظریے کو مضبوط کرو، اپنی آل اولاد کے ایمان عقیدے نظریے کو مضبوط کرو، اپنی بچیوں کے ایمان پر محنت کرو. میری اور آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے 2 کام: نمبر 1 حفاظت ایمان، نمبر 2 دعوت ایمان. حفاظت ایمان کا دائرہ کار ہے مسلمان، دعوت ایمان کا دائرہ کار بالخصوص قادیانی مرزائی، بالعموم پوری دنیا کے کافر. ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر کرنی ہے، پوری دنیا کے کافروں تک ایمان کی دعوت کو پہنچانے کی فکر کرنی ہے. میں نے آپ نے اپنے بچوں کے دل و دماغ کی تختی پر کوٹ کوٹ کے ایمان عقیدہ نظریہ لکھ دیا، بھر دیا. دنیا کی کوئی طاقت، رب کائنات کا فضل شامل حال ہو، اس کے دل و دماغ کی تختی سے اللہ کی توحید کے سبق کو نہیں نکال سکتی، پیغمبر کی ختم نبوت کے درس کو نہیں مٹا سکتی، اصحاب پیغمبر کے تقدس کو زائل نہیں کر سکتی، قرآن کی عظمت کو اس کے دل سے نہیں نکال سکتی. آپ نے برتن کے اندر کسی اور چیز کے داخل ہونے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی، تو کسی اور چیز کو داخل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر برتن سارے کا سارا خالی ہے تو پھر جس کو موقع ملے گا وہ اس خالی برتن میں کچھ بھی ڈال دے. آپ کے پاس گلاس ہے، مجھے موقع ملا میں نے دودھ سے بھر دیا، دوسرے آدمی کو موقع ملا اس نے شربت سے بھر دیا، تیسرے آدمی کو موقع ملا نعوذ باللہ من ذالک اس نے شراب سے بھر دیا. اب آپ برتن کی پٹائی کرنا شروع کر دیں، بڑا بدتمیز ہے یہ برتن، بڑا ایڈیٹ ہے، نانسنس ہے، کبھی اس میں شراب ہوتی ہے، کبھی اس میں شربت ہوتا ہے، کبھی اس میں دودھ ہوتا ہے. وہ برتن کو اللہ زبان دے، اس برتن کو اللہ زبان دے، بولنے کی طاقت دے، آپ کو سننے کے کان دے. وہ برتن کہے گا میاں اپنے دماغ کا علاج کراؤ، میرا قصور نہیں ہے، میری تو ڈیوٹی یہی ہے، میرا تو کام ہی یہی ہے کہ میں اپنا آپ تمہارے حوالے کر دوں، اب تم جانو، تمہاری مرضی ہے، تم اس میں دودھ ڈالو تو دودھ ڈال دو، شراب ڈالو تو شراب ڈال دو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، مجھے آپ کو اللہ پاک پروردگار عالم نے معصوم بچے دیے، ان کے دل و دماغ خالی برتن کی طرح، ان کا دل خالی برتن کی طرح. اب مسلمان ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس برتن کو اللہ کی توحید سے اتنا بھر دے اس میں شرک کی آویزش کی گنجائش ہی نہ رہے. اللہ کے نبیوں کی محبت اتنی بھر دے غیر کی محبت کا شیوا نہ رہے. اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ اس کے دل و دماغ کے اندر اس طرح بھر دے کسی جھوٹے مدعی نبوت کا کوئی لالچ اس پر کارگر نہ ہو سکے.
جرمنی کا ویزا اس کو دیا جائے، جرمنی کے ویزے کی جگہ ہی نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کے متعلق فارم پور کرے، جرمنی کے ویزے کی جگہ بن جائے، جگہ ہی نہیں ہے، اسے لندن کے لیے تیار کیا جائے، اس کے دل میں جگہ ہی نہیں ہے، اسے پاکستان میں مال کا لالچ دیا جائے، عہدے کا منصب کا لالچ دیا جائے، اس کے دل میں جگہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کا دل خالی ہے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت بھی نہیں، انبیاء کی نبوت اور رسالت بھی نہیں، مسلمان بچے کو پتہ نہیں آخری نبی کا نام کیا ہے، مسلمان بچے کو پتہ نہیں قرآن کے کتنے پارے ہیں، مسلمان بچے کو پتہ نہیں غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کے فرض کتنے ہیں، تو برتن خالی ہے، پھر اس میں جو بھی کچھ ڈال دے اس کا تو قصور کوئی نہیں۔ اس سے بھی آسان مثال کے طور پر ایک بچہ کراچی سے سفر کر کے نوابشاہ جا رہا ہے، یہ زندگی میں کبھی نوابشاہ نہیں گیا، اس نے نوابشاہ دیکھا نہیں، لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتا، کراچی سے کتنے کلومیٹر ہے پتہ نہیں، کراچی سے کتنے گھنٹے لگتے ہیں پتہ نہیں، نواب شاہ سے متعلق اس بچے کو کوئی معلومات نہیں۔ یہ سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا، ساتھ میں ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس نے آگے الیکس لیک کی، کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتا ہے میں نواب شاہ جا رہا ہوں۔ اب اس نے سوال کیے، 1 2 3 4 جتنے سوال کیے اس نے نام میں جواب دیا۔ پہلے کبھی گئے؟ نہیں۔ پتا ہے کتنا سفر ہے؟ نہیں۔ کتنے گھنٹے لگیں گے؟ پتہ نہیں۔ کوئی لینے والا آئے گا؟ پتہ نہیں۔ جو کچھ اس نے پوچھا اس نے کہا میں نہیں جانتا، تو اس نے کہا مجھے پتہ چل گیا آپ کو قطعاً نہیں معلوم کہ کراچی سے نواب شاہ کتنے دور ہے، کتنا کہاں کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، آپ بے فکر رہیں، جب نواب شاہ آنے والا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا بیٹا اپنا بیگ اٹھاؤ، آپ نواب شاہ اتر جانا۔ چنانچہ حیدرآباد اسٹیشن آیا تو اس نے اس بچے سے کہا بیٹا چلو اپنا سامان باندھ لو، بستر جو تم نے کھولا تھا 3 گھنٹے سونے کے لیے اب وہ وقت پورا ہو گیا، نواب شاہ آ گیا ہے۔ بچے نے اپنا بیگ اٹھایا، ٹرین حیدرآباد اسٹیشن پہ اتری، وہ نواب شاہ سمجھ کے اتر گیا، وہ نواب شاہ سمجھ کے اتر گیا۔ اسے کچھ پتا نہیں، اس دجال کذاب دھوکے باز نے نواب شاہ کے نام پر اس کو حیدرآباد اتار دیا۔ ایک بچہ سیٹ پر بیٹھا تھا، وہ نواب شاہ جا رہا تھا، دوسرا بڑا تیز ترار چکنی چپڑی باتیں کرنے والا آگے بیٹھا، اس نے دیکھا کہ کوئی مدرسے کا طالب علم ہے بڑا معصوم سا، چلو اب اس کو گھیرتے ہیں۔ ہیلو ہائے میاں کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے ایک سوال کیا، اس طالب علم نے 4 جواب دیے۔ اس نے ایک سوال کیا، اس نے 4 جواب دیے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نواب شاہ جا رہا ہوں۔ پہلے کبھی گئے؟ اس نے کہا اتنی دفعہ گیا ہوں کہ یاد نہیں کہ کتنی دفعہ گیا ہوں۔ پہلے کبھی گئے؟ اس نے کہا اتنی دفعہ گیا ہوں کہ یاد نہیں کتنی دفعہ گیا ہوں۔ پتا ہے کتنا ٹائم لگے گا؟ اس نے کہا آپ کو پتا کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر پاکستانی گاڑی ہو تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، جائے گی تو ٹائم لگے گا، یہ تو 14 گھنٹے پہلے ہی لیٹ ہے، 14 گھنٹے 15 گھنٹے خیر سے پاکستانی ٹرینیں لیٹ۔ اس نے کہا اتنا ٹائم لگے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس نے ایک سوال کیا، اس نے 6 جواب دیے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ آدمی اس بچے کو حیدرآباد نواب شاہ کہہ کے حیدرآباد اتار سکتا ہے؟ خدا دے نام ہے بول پڑو، جان ساڑی نکلی ہوئی 5 بیان کر کے بول دے تسی نہیں کیا جی، بس ان کی کریے، کرسی تک تو تسی بٹھاتا سن۔ یہ بندہ اس نوجوان کو حیدرآباد اتار سکتا ہے نواب شاہ کہہ کے؟ کیوں؟ یہ اس کو اتارنے کی کوشش کرے گا نا، یہ اٹھا کے اس کو پھینک دے گا نیچے، تیری تو جا چل۔ پہلے کو کچھ پتا نہیں تھا، خالی اس ذہن اس دھوکے باز شرب لسان نے نواب شاہ کا نام لے کر اس کو حیدرآباد اتار دیا۔ دوسرے کو حیدرآباد کیا نواب شاہ کیا پتہ نہیں کیا کچھ پتا تھا، اس نے آ کے اپنا جادو چلانے کی بڑی کوشش کی۔ اس نے کہا بچے عمر میں چھوٹا لگ رہا ہوں پورا، ہاں کراچی میں رہتا ہوں، وہ مذاق نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اس کا دھوکہ نہیں چلا۔ اگر میں نے آپ نے اپنے بچوں کے دل دماغ کے اندر، اپنی بچیوں کے دل دماغ کے اندر
اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق اور محبت بھرا ہوگا، ایمان عقیدہ نظریہ بھرا ہوگا. قادیانی نہیں، خدا کی قسم مرزا غلام قادیانی بھی قبر سے اٹھ کے آ جائے، وہ ہمارے کسی مسلمان کے ایمان پہ شبخون نہیں مار سکتا. آج کے جتنے چوڑے چمار سارے اکٹھے ہو کے ہمارے مسلمان کے ایمان کو ہلانا چاہے نہیں ہلا سکتے. شرط یہ ہے کہ میں آپ ان کے ایمان پر محنت کریں، میں آپ ان کے ایمان پر محنت کریں، ہمیں ان کے ایمان عقیدے نظریے کی فکر ہو. تو اس وقت تک کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ، مجھے آپ کو سب بھائیوں کو سب بہنوں کو دین ایمان عقیدے اور نظریے سے متعلق فکر لینی ہے. جب تک فکر نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے دین کے لیے قربانی نہیں دیں گے، جب تک میں آپ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان نہیں کریں گے، اللہ کے دین کے لیے قربان نہیں کریں گے، پیغمبر خدا کے لیے قربان نہیں کریں گے، بھول جائیں کہ میرے آپ کی گھر کی دہلیز کے اندر دین آ جائے. دین اتنا بے یار و مددگار نہیں ہے، اتنا ڈی ویلیو نہیں ہے کہ میں آپ اس کو اپنے گھر سے دھکے دیں وہ زبردستی میرے آپ کے گھر میں گزرے. نہیں، میں آپ اپنا مال متاع جند جان کنبہ قبیلہ کل کائنات لگا کے دین کو لے کر آنے کی کوشش کریں گے، پھر دین آئے گا. اللہ بے نیاز ہے. یہ نہیں کہ بے قدروں کو اللہ دین دے دے. جسے ایمان عقیدہ نظریہ نہیں چاہیے وہ کہے کہ مجھے نظریہ نہیں چاہیے عقیدہ نہیں چاہیے، پھر بھی آج ایسے نہیں ہوتا. اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں جسے ضرورت ہوتی ہے اس کو دیتے ہیں. مجھے آپ کو فکر بھی کرنی ہے، مجھے آپ کو دین کے لیے قربانی بھی دینی ہے. 1450 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھو اسلام کی. اس اسلام کی بقا میں پہلے دن سے آپ کو قربانیوں کی لازوال با وفا بے مثال داستان ملے گی. آپ کا میرا سال شروع قربانی سے ہوتا ہے یکم محرم سے، آپ کا میرا سال ختم قربانی پہ ہوتا ہے ذی الحج پہ. ہم نے دین کے لیے قربانی دینا چھوڑ دی، ہم نے دین کے لیے قربان ہونا چھوڑ دیا. خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد صاحب فرماتے تھے بازو میں ہو جان سینے میں ہو ایمان، کفرستان بھی ہو جائے پاکستان، کفرستان کے اندر بھی اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. بازو میں طاقت نہیں ہے، سینے میں ایمان نہیں ہے، آپ اپنے ملک میں لا الہ الا اللہ کی بات نہیں کر سکتے. ممبر و محراب کے پہ کوئی عالم دین 4 جمعہ پر اکٹھے جہاد کی 4 آیتیں پڑھ دے، میرے بھائی آ جاتے ہیں آگے کہنے لگتے ہیں آپ کو جہاد کی آیتوں کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں آتی؟ مولوی صاحب اور پورا قرآن بھرا پڑا ہے، آپ کو کوئی اور آیت نہیں آتی؟ میں نے آپ نے دین کی فکر کرنی ہے، میں نے آپ نے اس دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میری آپ کی داستان دین کے لیے قربانیوں سے بھری پڑی ہے. امام ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمن فروخ 27 سال میدان جہاد میں رہے. منہ سے کہنے کی بات ہے، میں آپ آج 2 دن کے لیے چناب نگر کانفرنس پہ جائیں، ابھی چناب نگر پہنچتے نہیں 36 دفعہ ہم فون کرتے ہیں. کوئی خوش قسمتی سے 3 دن کے لیے سعد اللہ صاحب کی تبلیغ پر تائید پر 3 دن کے لیے مدنی مسجد سے نکل کر دوسرے سیکٹر میں چلا جائے، 3 دن میں 300 دفعہ فون کرتا ہے. کیا پکایا ہے؟ یہاں تو کنجوس جماعت سے تعلق پڑا ہے، آلو ہی پکائی جاندے نے. یہ بات میں نے نہیں سنی، تو سنانی بھی نہیں، تو سیدھا مالدار مولوی ہو، اسی اپنے ارگے کی گل کر دیں. کیا پکایا ہے؟ بہت روٹی یاد آ رہی ہے کر کے. 3 دن کے لیے جا رہا ہے تو وقت تینوں ادھا پیا ہے جیسے 3 سال تو کاروبار ہوتا. 27 سال ایسے اتفاقات بن گئے، نہیں واپس آ سکے. جہاد کے لیے گئے تھے، جاتے جاتے اپنی اہلیہ کو 23,000 دینار دیے، یہ رکھو، گھر کے آئینے میں گلاب جیسا پھول کھلنے والا ہے، بچے کی امید ہے. 27 سال کے بعد ابو عبد الرحمن فروخ جب واپس آئے، جوان مضبوط قوت اور طاقت کے ساتھ بھاگتے گھوڑے پر چڑھنے والا ابو عبد الرحمن فروخ، آنکھوں کی بینائی شاندار تیز، قوت اور طاقت زبردست،
27 سال کے بعد جب واپس آ رہے ہیں اپنے گھر کی دہلیز پر، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جانے کی بنا پر اپنے گھر کی چوکھٹ کو نہیں پہچان سکے، اندازے سے نیزے کی نوک سے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے ایک نوجوان نکلا، فروخ اسے دیکھ کے تل ملا اٹھے، ہائے یہ کیا ہو گیا، میرے حرم میں میرے گھر میں ایسا نوجوان نکلا ہے اندر سے، کون ہو تم؟ وہ کہتے میاں تم کون ہو، تم نے میرا آگے دروازہ کھٹکھٹا دیا، یہ نہیں جانتے یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا نہیں جانتا یہ میرا باپ ہے۔ 27 سال بعد باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہو رہے ہیں، آوازیں اونچی ہونے لگی، لوگ جمع ہونے لگے، چلتے چلتے مدینہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں آواز پڑی، میرے استاد امام ربیعۃ الرائے کے ساتھ ایک آدمی الجھ رہا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فوراً پہنچے کہ دیکھو جا کے کون ہے جو میرے استاد امام ربیعۃ الرائے کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا ہے۔ آئے، لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، دو آدمی بحث کر رہے ہو تو کوئی معزز آدمی آ جائے، بزرگ آ جائے، کوئی عالم دین آ جائے، شاید انہوں تھوڑی جی شرم ہے آ جائے تو چپ کر جاندہ، وہ خاموش ہوئے۔ امام مالک آئے، فروخ سے کہنے لگے بڑے میاں آپ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ بڑے میاں کہنے لگے عجیب بات کرتے ہیں، میں اپنا گھر چھوڑ کے کسی اور جگہ چلا جاؤں، اسے کہیں یہ کسی اور جگہ جائے۔ وہ کہتے ہیں میں کیوں جاؤں، یہ میرا گھر ہے، میں ابو عبد الرحمن فروخ ہوں، 27 سال پہلے خراسان کی طرف جہاد کی مہم کے لیے گیا تھا، آج واپس لوٹا ہوں۔ بالا خانے سے اس عفیفہ، اس پاک دامن عورت نے جس نے 27 سال اپنی زندگی پاک دامنی میں گزار دی، اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، اپنے پاک دامنی کو اتنا اجلا نکھرا صاف ستھرا رکھا کہ 27 سال میں کسی نے اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائی، اس کے سائے کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنے بیٹے کی پرورش میں لگی رہی یہاں تک کہ وہ بیٹا مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی حدیث کا درس دینے کا امام بن گیا۔ امام ربیعۃ الرائے درس دے رہے ہیں، امام مالک اس حدیث کے درس میں ان کے سامنے بیٹھ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں ابو عبد الرحمن فروخ ہوں۔ جیسے ہی اس نے بالا خانے سے اپنے شوہر کا نام سنا، فوراً وہ بول اٹھی ہاں یہ میرے شوہر ہیں، آج سے 27 سال پہلے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ مجھے اللہ کے حوالے کر گئے، میرے بطن میں جو امانت تھی اسے اللہ کے حوالے کر کے گئے تھے، یہ میرا شوہر ہے اور یہ ابو عبد الرحمن فروخ، یہ اس کا بیٹا ہے امام ربیعۃ الرائے۔ جب باپ نے دیکھا یہ میرا بیٹا ہے، جب بیٹے نے دیکھا یہ میرا باپ ہے، لوگ ادھر ادھر ہوئے، باپ اور بیٹا بغل گیر ہوئے، باپ نے بیٹے کے ماتھے کو چوما، بیٹے نے باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، دنیا چلی گئی۔ اب یہ باپ، بیٹا اور ماں گھر میں بیٹھتے ہیں، آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے۔ 27 سال کا بچھڑا ہوا گبرو جوان آج اپنی اہلیہ کے سامنے بڑی ہڈیوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ 27 سال کا نوجوان بیٹا آج اپنی ماں اور باپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ ابو عبد الرحمن فروخ باتوں میں اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں میں تمہیں جاتا ہوا 23,000 دینار دے کر گیا تھا، اس کا کیا کیا؟ اہلیہ کہنے لگی 4,000 دینار بچے ہیں، باقی میں نے دفن کر دیا ہے، ایسے خزانے میں دفن کیا ہے کہ تمہیں جب ملے گا تو پتہ چلے گا۔ بات چلی گئی، صبح کی اذان ہوئی، بیٹا اذان سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ گیا، باپ بھی پیچھے چلا گیا۔ ابو عبد الرحمن فروخ پہنچے، امام ربیعۃ الرائے مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہے تھے، اتنا جم غفیر تھا کہ ابو عبد الرحمن فروخ پیچھے بیٹھنے والے آخری آدمی سے پوچھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو حدیث کا درس دے رہے ہیں؟ وہ عجیب نگاہوں سے ابو عبد الرحمن فروخ کو دیکھتا ہے، ارے بڑے میاں آپ کون ہیں جو اس امام کو نہیں جانتے، جو اتنے بڑے آدمی کو نہیں جانتے، آپ کون، کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگے بوڑھا ہو گیا ہوں، 27 سال بعد آیا ہوں، ابو عبد الرحمن فروخ ہوں۔ تو وہ کہنے لگا ارے بڑے میاں تمہیں مبارک ہو، یہ 27 سال کے بعد جب تم آئے ہو تو یہ تمہارا ہی لائق اور فائق بیٹا ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے۔ یہ قربانیاں ہیں، قربانیاں۔ مخمل کے بستر پہ سو کے، مرغ متنجن کھا کے
گھر میں بیٹھ کے عیاشیاں کر کے دین نہیں پھیلا. خدا کی قسم اس دین کو پھیلانے کے لیے اتنی لمبی چوڑی اس شاخ کی داستان ہے کہ میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جاؤ لاہور کے مار روڈ کی سڑک پر آج امام الہدا، رئیس المفسرین، امام المجاہدین، امام المحدثین حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا. ارد گرد برف کے بلاگ رکھ دیے گئے. صبح انسپیکٹر آگے کہتا ہے بتاؤ مولوی صاحب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ دوبارہ جلوس میں جاؤ گے؟ دوبارہ مسلمانوں کی قیادت کرو گے؟ وہ بری ہڈیوں کا مالک احمد علی لاہوری جس کی رگوں میں کل تک خون گردش کرتا تھا، آج اس کی رگوں میں اللہ اور اللہ کے نبی کا عشق گردش کر رہا ہے. مولانا احمد علی لاہوری کہنے لگے ارے میاں تم نے مجھے جیل میں بند کر کے میرے ارد گرد برف کے بلاگ لگا کے سمجھا یہ تھا یہ بوڑھا بابا مر جائے گا. تمہارے اس برف کے بلاکوں نے احمد علی کے ایمان کو، احمد علی کے جسم کو ٹھنڈا کر دیا ہے. ایمان احمد علی کا پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا ہے. یہ ایمان کی گرمی ہے جو آج تک قرآن اپنی اصلی حالت میں باقی ہے. یہ علماء مولانا سعد اللہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاؤں چومتا ہو ایک آدمی، ہاتھ چومتا ہو، پانی کی جگہ ان کو زمزم پلاتا ہو، لال و یاقوت کے مربے لا کے ان کو کھلاتا ہو، اگر وہ قرآن کریم کی ایک زبر کی جگہ شعر پڑھے مولانا سعد اللہ صاحب کبھی قبول نہیں کریں گے. چل چل دوڑ جا یہاں سے، رکھ اپنے پاس اپنے مربے، ہمیں نہیں چاہیے تیرے. تو قرآن بدلتا ہے تیری ایسی تیسی، دوڑ جا دوبارہ نظر نہ یہاں. ان علماء کرام نے، ان حفاظ کرام نے آج جن بچیوں کے سر پر چادر ڈالی جائے گی اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کی، عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے تقدس کی، فاطمہ بی بی کی چادر آج ان کو اڑائی جائے گی، اس نسبت سے ان کو مزین کیا جائے گا. خوش بخت ہے خدا کی قسم یہ بچیوں، ان کے ماں باپ، ان کے اساتذہ، اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے. میرا ایمان ہے اس مدرسے مدینہ مدنی للبنات کی ایک اینٹ کو اگر اس محلے کا کوئی بندہ خوشی سے محبت سے دیکھتا ہے، میرا ایمان ہے پوچھ لو ان علماء سے، کل یہ اینٹ اللہ کے دربار میں کہے گی اے اللہ تیرا یہ بندہ جب مدرسے کی دیوار سے گزرتا تھا تو مجھے دیکھ کے کہتا تھا کیا بات ہے یار، اس کمرے میں بیٹھ کے ہماری بچیاں قرآن حفظ کرتی ہیں. وہ اینٹیں اس کے محبت کی گواہی دیں گی، وہ اینٹ اس کی محبت کی گواہی دے گی، یہ محبت اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. محبت سے دیکھو ان بچوں کو. آپ کو اپنے بچے گھر میں شرارتیں کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، مسجد میں کوئی حافظ قرآن بھاگتا ہوا بیٹھ جا آرام نہ، شرارتیں کرنے واسطے گھر مسیطے بھیج دیں نے. آپ کو اپنے بچے اپنے گھر میں شرارتیں کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں تو اللہ کو اپنے بندے اچھے لگتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اللہ کا گھر جانے. اسی اتنے آگے چودھری بننے لگ جاتے ہیں، سارے بابے انی کھپ پاندے مسیطے جیسا صاحب کوئی نہیں، نیانے بولے تو اوئے ناراض تو نہیں ہو رہا. ہوں تھی ہو گے تو میں صرف سوری کرنا کہ ہوں تو تیر نکل گیا. تو خیر بس ٹائم ہو گیا، میں دیر ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم قریب ہے. تو ہم سارے ساتھی بھائی بھی بہنیں بھی فکر کریں، فکر کے بغیر کام نہیں ہوتا. باپ نے کروڑ روپیہ لگا کے دکان بنا دی، بیٹے کو فکر ہی نہیں، بے فکر رہو 6 مہینے میں تباہ. باپ نے بیٹے کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، پتر بس یہی کچھ ہے جڑا ہے تو باقی سعد اللہ صاحب کو جا کے تویز لے آ، بس اور کچھ نہیں اپنے کو. بیٹا فکر مند تھا، باپ کے ساتھ محبت تھی. بیٹا کہنے لگا بابا جی بس یہی 1 لاکھ روپے بہت ہے، آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ. اس بیٹے نے محنت کر کے فکر کر کے 1 لاکھ کو 2 لاکھ بنا دیا سال میں. خدا کی قسم جب تک فکر پیدا نہیں ہوگی الٹے ہو کے لٹک جائیں دین نہیں آئے گا. جب تک میرے آپ کے دل میں ختم نور کے کام کی فکر پیدا نہیں ہوگی ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے. جو مرضی کرتے رہیں اللہ، مجھے ڈر لگتا ہے میں مولانا سعد اللہ صاحب کی موجودگی میں کہتا ہوں کہیں اللہ کے نبی ہمیں روک کے پوچھ نہ لیں میرا گھر، میری کار، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرا مدرسہ، میری امامت، میری خطابت، تجھے دنیا جہان کی ساری چیز یاد تھی، تیری زبان پہ کبھی یہ لفظ نہیں آیا میرے نبی؟ تجھے کبھی یہ بات نہیں دھیان میں آئی کہ قادیانی مرزائی میرے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ تیری منہ سے 2 لفظ نہیں نکلے. جب تک فکر نہیں کریں گے، جب تک قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اور یہ 2 چیزیں جہاں پر ہیں فکر اور قربانی، دین میں ڈال دو تو دنیا آ جائے گی، دنیا میں ڈال دو دنیا آ جائے گی، دین میں ڈال دو دین آ جائے گا. یہ کارڈ ہے، وہ آپ ڈالتے نا آپ وہ مشین میں پیسے نکالنے کے لیے، 2-4 کارڈ سانو بھی دے دو،
سارے اپنے کو رکھے، کارڈ ڈالا، ٹک 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 کی، نوٹ بار. ٹھیک ہے، آپ اس مشین میں فکر ڈال دیں دنیا کی، دنیا بار. اس مشین میں آخرت کی فکر ڈال دیں، اللہ رسول آ جائے گا. کوشش کریں گے سارے بھائی بھی بہنیں بھی، فکر کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگانا ہے. خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کو جنہوں نے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اپنے ادارے کا نام روشن کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقے میں کام پہ لگانا ہے. جس صاحب کی بچی ہو، اس کو قرآن کریم کا حافظ بنایا ہے تو اس کو حفظ کا کام کرنے دو گھر میں. مولانا یوسف الدانی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی بچیاں تو اب ہمارے پاس ہیں، حفظ کریں گی، دوسرے گھر میں جائیں گی قرآن بھول جائیں گی. مولانا فرمانے لگے جب تک آپ کے گھر میں آپ کی ذمہ داری ہے، جب دوسرے گھر میں جائیں گے ان کی ذمہ داری ہے. آپ کے گھر سے یاد کر کے گئی، اس کے گھر میں جا کے بھول گئی، جواب کیا مطلب وہ دے گا. بچی کو حفظ کراؤ، پھر آگے اس کو وہ ماحول دو، عالمہ بناؤ، پھر اس کو وہ ماحول دو. اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا کے آپ نے کبھی درجن بنایا اس کو؟ بولتے نہیں. ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرانے کے بعد اس کو کہہ دیا نا کہ آج کل ٹیلرنگ کا بہت شوق ہے، فیشنیبل کپڑے سل رہے ہیں، تم سلائی سیکھو، کلینک نہیں کھولنا. اس کو 2 کلینک بنا کے دیتے ہو. ڈاکٹر بیٹی کو کلینک بنا کے دیتے ہو، عالمہ بیٹی کو کہا چل تو ہانڈی پکا، روٹیاں پکا کے کھلاس آنو، تو بتھیرا ویلی پھر رہی ہے 8 سال. اس کو مدرسہ بنا کے دو، گھر میں مدرسہ کھول دو، چھوٹا سا مدرسہ بنا دو. 10 بچیوں کی جگہ ہے، 10 بچیاں گھنٹے بعد آ جائیں، 10 بچیاں شام کو آ جائیں، 10 بچیاں صبح کو آ جائیں. جتنا اس کو آپ کام میں لگا سکتے ہیں اس کو کام میں لگائیں. اس کو دین پڑھایا ہے تو دین پڑھانے میں اب رکاوٹ نہیں بننا، ورنہ قیامت والے دن پکڑے جاؤ گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلو باقی باتیں کوئی اور کر لے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.